بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب کے اوپر اپنا کرم، اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جلد ہی مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کا مسافر بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ نئی ویڈیو نماز حاجت کے حوالہ سے ہے کہ نماز حاجت جو ہے پیارے بھائیوں یہ کیسے پڑھی جاتی ہے، اور اس کی نیت کیا کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، صورتیں کون سی پڑھیں گے، اور کس وقت اس کو پڑھیں گے، اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ پیارے بھائیوں توجہ کیجئے گا، آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو نفع حاصل ہونے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، نماز حاجت پڑھنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہوئے اللہ کو اپنی آرزوئیں سنانا، یہ صلاۃ الحاجت ہے، یہ نماز حاجت ہے۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات آتی ہے نیت۔ نیت ہے دل کے پختہ ارادے کا نام، اور جو کوئی بندہ زبان سے اگر نہیں کہتا تو یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو مستحب ہے۔ اس کا انسان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ جو ہے وہ نماز میں رہتی ہے، یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز حاجت کا بالکل آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے ذرا برابر بھی پریشان نہیں ہونا۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز حاجت جو ہے اس کی نیت، بعض دوست اب آپ پوچھتے ہیں نیت کیسے کریں گے؟ جیسے میں نے بتایا کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ لے تو اس طرح کہہ لے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف دے، اللہ اکبر، یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس میں یعنی کہ رکعتیں کتنی پڑھنی ہے؟ یہ 2 رکعتیں ہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی پیارے بھائیوں۔ اور اس کے بعد صورتیں کون سی پڑھنی ہے؟ شریعت نے کوئی بھی نفلوں میں صورتوں کو مقرر نہیں فرمایا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، نماز فجر کی جو پہلی 2 سنتے ہیں، اور ویسے بھی 2 رکعت والی جو بھی سنتے ہیں، ان کو میرے آقا کریم مدنی لاجپال رؤوف الرحیم نبی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد یعنی کہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ کس وقت پڑھنی چاہیے؟ جب بھی آپ کو وقت لگ جائے، آپ کو ضرورت ہو، کسی بندے سے ضرورت ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو، ٹھیک ہے، آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں 3 مکروہ اوقات کے علاوہ، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور اس کے بعد جو 20 منٹ ٹائم ہے، 18 منٹ 20 منٹ، اس کے علاوہ جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جیسے زوال کا ٹائم ہے 11:40 پہ 45 منٹ پہ آج کل جو ہے وہ ٹائم جو ہے نا، یعنی کہ زوال کا شروع ہو رہا ہے، تو یہ 10 12 منٹ 15 منٹ حد ہے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا وقت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ کوئی بھی نفل نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں قضا آپ کی کوئی نماز ہے تو اس کے فرض آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اسی کے حوالہ سے میں آپ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں، اس ٹائم کے علاوہ آپ جب چاہیں نماز حاجت ادا کر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یا مخلوق میں سے کسی سے بھی کوئی حاجت درپیش آئے، وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ دیکھیں نا، جو یہ حدیث مبارکہ میں دعا جو آئی ہے، یہ دعا بہت لمبی ہے،
اور ایک دو ساتھی نے پوچھا بھی ہے کہ کیا یہی دعا پڑھیں گے تو نفل قبول ہوں گے، دعا قبول ہوگی؟ بھائی پیارے بھائیوں، بہتر تو یہی ہے کہ عربی میں دعا مانگی جائے، ٹھیک ہے نا؟ افضل یہ ہے اگر آپ اپنی زبان میں، چاہے اردو میں، چاہے پنجابی میں، چاہے انگلش میں، چاہے عربی میں، جیسے بھی آپ اپنی زبان سے اگر آپ کو یہ دعا زبانی نہیں آتی، ہاں جی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین، آگے بھی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ آپ کو نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، آپ یعنی کہ متوجہ ہو کر اچھے طریقے کے ساتھ اپنے دل کو یکجوئی لے آ کے آپ جو دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جیسا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جس بات کا بھی طلب ہو، سوال کرے، تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، جیسا کہ طبرانی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، احمد بن حنبل میں ہے۔ کیسی حدیث مبارکہ؟ حضرت عثمان بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نبینا صحابی کو اس کی حاجت برآری کے لیے 2 رکعت نماز کے بعد دعا مانگنے کی تلقین فرمائی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ اس کی بنائی کو واپس لوٹا دیا، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اپنی حاجت برآری کے لیے اسی طریقے سے 2 رکعت نماز کے بعد دعا کرتے ہیں جی۔ جیسے دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، اے محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں کہ پوری ہو، اے اللہ میرے حق میں حضور نبی کریم کی شفاعت قبول فرما۔ تو پیارے بھائیوں، اس کی دعا ضرور بر ضرور قبول ہوگی۔ جب آپ نفل پڑھ لیں، اگر آپ کا دل چاہے تو آپ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اس کی تسبیح پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اس کی تسبیح پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس طرح آپ کوئی بھی تسبیح پڑھ لیں، اور تسبیح پڑھنے کے بعد آپ مطمئن ہو کے قبلہ کی طرف تشہد کی شکل میں آپ بیٹھیں گے، ہاتھ کی تیلیاں جو ہیں یہ اوپر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، اوپر ہونی چاہیے، اور آپ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اس کے بعد مدینے والے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھیں گے، اور اس کے بعد اپنی حاجت روائی پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو مجھے جو ضرورت ہے، دیکھیں نا یہی دعا کرنی ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قرضہ لینا ہے، کسی کے پاس یعنی کہ کوئی ضرورت ہے، یا اس نے اپنی یعنی کہ امتحان دینا ہے، تو یہ نفل پڑھے جاتے ہیں پیارے بھائیوں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ، انشاءاللہ ہمیں دیں اجازت، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔